میرے بھائیوں سنو، اپنے بچوں کو تربیت کرو۔ ہم نے ہمارے بڑوں کو تربیت کرتے ہوئے دیکھا ہے، گھر کے اندر کوئی بچی زور سے بات کرتی، وہ حق پر بھی ہوتی، تب بھی ہمارے گھروں میں بڑے اسے ڈانٹتے تھے، آہستہ بات کر، بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ حق پر ہوتی وہ، بہن بھائی لڑنے کر آتے، بچپن ہے، پہلے زمانے میں بچپن میں لڑتے تھے، بڑے ہو کر محبت میں رہتے تھے، آج بچپن میں محبت میں رہتے ہیں، بڑے ہو کر کتے لڑے سکا لڑتے ہیں۔ بچپن میں بولے تو کبھی لڑ لیتے۔ حضرت بایزید بستامی نے کیا کہا؟ بچوں کی عادت اگر بڑوں کے اندر آ گئی، ان کے غنی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو، بچوں کی عادت اگر بڑوں کو آ گئی، ان کے غنی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کسی نے حضرت بایزید سے پوچھا، حضرت والا وہ کون سی عادت ہے جو بچوں کی بڑوں میں آنے کی ضرورت ہے؟ اگر بڑوں میں آ جائے تو ان کے غنی بننے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ حضرت بایزید نے کتنی پیاری بات اور یہی نظر والی بات بتائی ہے۔ بایزید بستامی نے کہا، بچے لڑ لیتے ہیں، 2-3 منٹ گزرتے نہیں، فوراً مل لیتے ہیں۔ لڑ کر ملنا اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، نبی کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ آدمی ایک دوسرے سے بات نہ چھوڑے، ایک دوسرے کے خلاف نہ رہے۔ آدمی اپنے کپڑوں کو جتنا پاک رکھتا ہے، اپنے جسم کو جتنا پاک رکھتا ہے، اپنے گھر کو جتنا پاک رکھتا ہے، اپنے دستار اور اپنے بستر کو جتنا پاک رکھتا ہے، تیمور کے مردوں کان کھول کر سنو، تیمور کی عورتیں کان کھول کر سنیں، ان تمام چیزوں کو پاک رکھتے ہوئے اگر آج کا مسلمان اپنے دل کو پاک پہلے رکھ لے گا تو پھر گاؤں میں ایک ولی نہیں ہوگا، ہر گھر میں ولی ہوگا۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بچپن میں بچے لڑتے، بڑے فوراً 2-4 منٹ میں مل لیتے۔ ہمیں بھی اچھا یاد ہے، یہ انگلی اٹھا تو پھٹی، یہ انگلی اٹھا تو یاد ہے، بڑے اپنا منڈی ہلاؤ، نوجوانوں کو کیا معلوم ہے، یہ انگلی اٹھائے تو اٹھو سمجھ رہا ہوں۔ ہمارے بچپن میں یہ انگلی پھٹی، یہ انگلی مٹھی، لڑنے کے آپس میں پوچھتے، پھٹی کی مٹھی کی پوچھتے بھی پوچھتے تھے۔ یہ انگلی کو یہ انگلی سے جوڑ لیے، پھر دشمنی دوستی میں بدل جاتی تھی۔ سوال کرتے، آگے بڑھتے، آج کہاں گیا وہ بچپن، آج کہاں گیا وہ معاشرہ، آج کہاں گیا وہ بہترین ماحول۔ ترقی کرنے پر اور دنیا کو ناز ہے، یہ ترقی ہی نہ ہوتی۔ آج سے 100 سال پہلے کا زمانہ اگر رک جاتا، وہ ساتھ ہی ہوتی، وہ بچپن ہوتا، وہ سادے سیدھے گھر ہوتے، وہی گھوڑے گدھے اور خچر کی سواریاں ہوتی، وہی مٹی کے تیل کے چراغ ہوتے، کتنا اچھا ہوتا۔ آج زمانہ کا ترقی کر لیا، عمارتیں آسمان پر چھو رہی ہے، سواریاں بڑی بہترین بن رہی ہے، اجالوں کا کیا کہنا، پرندے دھوکہ کھا رہے ہیں، اجالوں کا کیا کہنا، پرندے دھوکہ کہہ رہے ہیں۔ میرے پیارے، میری ایک ایک بات کو یاد رکھنا، جیسا ماحول ہوتا ہے میرا رب ایسے دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے امانت پیش کرتا ہوں، آج دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن دنیا ترقی کر رہی ہے، سائنس میں ترقی کر رہی ہے، سفر میں ترقی کر رہی ہے، عمارتوں میں ترقی کر رہی ہے، کپڑوں میں ترقی کر رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ انسانیت پیچھے جا رہا ہے، انسانیت برباد ہو رہی ہے، ادب برباد ہو رہا ہے، اخلاق برباد ہو رہے ہیں، شرم برباد ہو رہا ہے، حیا برباد ہو رہی ہے۔ یہ بزرگان دین تشریف فرما ہے، ان کی عمروں کو آپ کے سامنے رکھ کر
پر باحیا ہوتے تھے کیا کہنا، عورتوں کے لباس باحیا ہوتے تھے کیا کہنا، آج لباس کے عنوان پر عورتیں بھی بے حیا ہو گئی تو مرد بھی بے حیا ہو گئے۔ قریب میں ایک جگہ گیا تھا، میں پورا ایڈریس بولتا میرے بابا، ایک تو 1 سے 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، مزید بچے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ایڈریس اگر وہاں تک معلوم ہوگا تو پھر میرا ایڈریس قبرستان بن جانا ہے۔ ایک جگہ گیا تھا نوجوانہ، اللہ تعالیٰ شروع میں بڑی اچھی باتیں دے رہا ہے، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ جہاں تک آواز پہنچے وہاں تک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات آ رہی ہے، میرا عنوان وہ نہیں ہے، میرا عنوان کچھ اور ہے، عورتوں کی آواز پر بات آ گئی مجھے۔ ہم آج سے 20 سال 25 سال پہلے عورتوں کے لباس پر بولتے تھے، اب تو حدیثات مردوں کا لباس بھی اتنا بے حیا ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قریب میں ایک جگہ پر گیا تھا، ایک پڑھا لکھا نوجوان، پڑھا لکھا کو بول کر بولے تو عالم حافظ مفتی علامہ مفسر محدث فقیہ نہیں، دنیاوی تعلیم سے آراستہ پڑھا لکھا نوجوان، بہت بہت بڑی پڑھا ہے، لیکن ملاقات ہو گئی ایک جگہ پر ہم بیٹھے تھے، اس کی جو پیان کی نہیں پیان ارے معلوم پیان اتنی نیچے تھی، ٹچ کرے تو اس کی نہیں آن ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا لباس پھر دنیا کہتی ہے ہم نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے ترقی عمارتوں کو نہیں کہتے، ترقی سواریوں کو نہیں کہتے، ترقی کپڑوں کو نہیں کہتے، ترقی ایمان کو کہتے ہیں، ترقی اسلام کو کہتے ہیں، ترقی اعمال کو کہتے ہیں، ترقی حیا کو کہتے ہیں، ترقی شرم کو کہتے ہیں، ترقی صداقت کو کہتے ہیں، ترقی امانت کو کہتے ہیں، ترقی محبت جو جائز ہے، صرف محبت بولا تو غلط نتیجے نکالیں گے، حضرت بولے محبت بھی کرنا کہتے بول کر جائز محبت، ترقی اسے کہتے ہیں۔ یہ جو زمانہ آپ ترقی کہتا ہے نا، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تباہی ہے، تباہی، یہ ترقی نہیں ہے میرے نوجوانوں، میرے پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، بڑی سادگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے۔ اسی لیے ان بزرگوں کو پوچھ کر دیکھو جو کئی قبروں کو دیکھے ہیں، اسی قبر میں آج تک کوئی کیڑا نظر نہیں آیا۔ آئے دن باقاعدہ راستوں میں قبرستانوں کے حالات نظر آ رہے ہیں، آئے دن تصاویر میں برابر قبرستانوں کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ آج سے 3-4 مہینے پہلے یہ قبر کے بارے میں خبر آئی کہ کئی 100 پڑے ہوئے تھے، ابھی 2 دن پہلے یہ بات صاحب پورے ثبوت کے ساتھ آیا، قبر کھودا جا رہا ہے، اچانک بازو کی قبر کھل گئی، قبر کھودی جا رہی ہے، اچانک بازو کی قبر کھل گئی، دیکھ کے کیا ہے کہ 2 خطرناک سانپ بیٹھے ہوئے، اسی لیے تو اب تو خبروں کا عذاب نظر آ رہا ہے، زمین کے اوپر کا عذاب نظر آ رہا ہے، آسمانوں کے نیچے کا عذاب نظر آ رہا ہے، ہمارے گھروں کے حالات کا عذاب نظر آ رہا ہے۔ پوری امت کی پریشانیاں عذاب نہیں تو اور کیا ہے، ہماری مایوسیاں عذاب نہیں تو اور کیا ہے، ہماری مجبوریاں عذاب نہیں تو اور کیا ہے، کما کر ہاتھ میں پیسہ
ہاتھ تھا کیا، آج کیا ہے؟ پیدا ہو کر 1 گھنٹے کے اندر رپورٹ آ رہی ہے بچے کا مال بلاک ہے، پیدا ہو کر 2 دن 3 دن کے بعد رپورٹ آ رہی ہے بچے کو شوگر ہے۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تیلور کے مسلمانوں، تیلور کی ماں اور بہنوں، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی صحت ہے۔ نماز پڑھو، نماز کے بعد دعا کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرو، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنے کے بعد دعا کرو، نبی پر درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد دعا کرو۔ کوئی فقیر ندا دیتا ہے، کوئی فقیر آواز لگاتا ہے، اللہ کے نام پر مانگتا ہے، 1 روپیہ 2 روپیے 4 روپے 5 روپے جو تمہاری کیپیسٹی ہے، جو تمہاری طاقت ہے، وہ صدقہ کرو، اللہ کے پاس دعائیں کرو، اس لیے کہ آج امت مسلمہ کو دعا کی بہت سخت ضرورت ہے۔ دعا سے اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں، دعا سے حالات بدل جاتے ہیں، دعا سے دشمن بے موت مر جاتا ہے، دعا سے بندہ جو چاہتا ہے اگر وہ چیز جائز ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں دعا نہیں، ہمارے بستروں میں دعا نہیں، ہمارے بستروں میں دعا نہیں، یہاں تک کہ حاجی صاحب میں کیا کہوں، ہمارے مسجدوں میں دعاؤں کا اہتمام نہیں۔ جمعہ آتا تیلور میں، ارے بولو بات، بنگلور میں بھی آتا۔ جمعے میں کیا کرتے ہیں؟ تمہیں بولو نکو، تمہیں کیا کرتے ہیں میں بولتی 11-12 بجے پانی نہ دے۔ ذرا مسجد میں بچوں کو خاموش کرو لیکن ان کو بھیجو۔ یہ بچہ کو تیلور کے 1-2 دن کے واسطے یوپی بھیج سکتا ہے، یوگی استعفیٰ دے رہا ہے۔ جمعے میں کیا کرتے ہیں؟ 10-11 بجے نہاتے، غسل نہیں کرتے، غسل الگ، نہانا الگ۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ ارے منڈے تجھے ہلا رہے بابا آ رہی ہے؟ غسل الگ، نہانا الگ۔ نہانے سے مسجد کو جانا جائز نہیں، نہایا تو قرآن اٹھانا جائز نہیں، نہانے سے پاکی حاصل ہوتی نہیں، غسل کرنے سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ غسل کریں گے تو مسجد کو جانا جائز ہے، غسل کریں گے قرآن اٹھانا جائز ہے، غسل کریں گے قرآن پڑھنا جائز ہے۔ غسل الگ، نہانا الگ۔ نہانا کسے کہتے ہیں؟ حمام کو جانا، فری ہو جانا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ فری کا تو یہ وہ بھی کھل کو بولوں گی، حمام کو جانا، فری ہو جانا۔ میرے بھائیوں تم کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ میری ماں بیٹھی ہے، مجھے شرم اور حیا کے ساتھ بات کرنا ہے، لیکن جو مسئلے قرآن میں ہے، جو مسئلے حدیث میں ہے، جن مسائل کو حضرت امام ابو حنیفہ نے بیان کیا، جن مسائل کو امام شافعی نے بیان کیا، جن مسائل کو امام مالک نے بیان کیا، جن مسائل کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، 2 باتیں سنو، وہی مسائل صحیح ہیں اور ان مسائل کو بیان کرنے میں کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ پھر سنو جملہ، جو مسائل قرآن میں ہے، جو مسائل احادیث میں ہے، جو مسائل صحابہ نے بیان کیے،
مسائل کو امام شافعی نے بیان کیا، جن مسائل کو امام مالک نے بیان کیا، جن مسائل کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، وہی مسائل صحیح ہے، اور ان مسائل کے بیان کرنے میں کوئی حجاب نہیں۔ ادب کے ماحول میں ان مسائل کو بیان کرو۔ کیوں؟ قرآن قرآن ہے، میرے نبی نبی ہے۔ صحابہ کون؟ جن کی تربیت میرے نبی نے کی ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ ابھی بچے اور بچیاں خدا نے پاک تحفہ لے کر گئے۔ کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا۔ کس کے پاس پڑھے؟ حضرت کے پاس پڑھے، حضرت کے پاس پڑھے۔ لیکن صحابہ کون؟ جنہوں نے قرآن کسی اور حضرت کے پاس نہیں پڑھا، بلکہ اس کے پاس پڑھا جس پر خود قرآن نازل ہوا۔ صحابہ قرآن پڑھا، کب پڑھا؟ آج قرآن پڑھ رہے ہیں میں اور آپ، میرے اور آپ کے بچے، تیمور کے بچے، بنگلور میں بادل کولار خریے کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ سب کو قرآن کا علم عطا فرمائے۔ یاد رکھو، ذہن کھل رہا ہے۔ میرے ابا کی اس گاؤں سے بڑی محبت تھی۔ میرے بہن بھائی بڑے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں، میرے ساتھ 2 بچے، بھانجا اور میرا دوست آیا ہے۔ ان کی خدمت میں عرض کروں، ندیم بھی میرے دوست بیٹھے ہیں، بتاؤں یہاں صرف میرے ابا بیان ہی کو نہیں آتے، اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے ہی دعوت میں بھی آ جاتے تھے۔ اس ایک گاؤں اور میسور کے علاوہ بغیر بیان کے کہیں ابا نہیں جاتے تھے۔ اتنا گہرا تعلق تھا تیلور سے ابا کا۔ اس کے واسطے کوئی بھی ارادہ کر لیا 12 سے پہلے بیان بند کرنا نہیں۔ انشاءاللہ ایرانی ٹھنڈی ہوگی تو بھی گرم کر لیں گے۔ مسلمانوں کو کسی کو گرم کرنا کہتے ہوئے مشکل کیا؟ اچھا ٹھنڈا رہتا 2 منٹ میں گرم کرنا، جوانا بڈھا کو گرم کر لی، عورتہ مرنا کو گرم کر لی، پوری قوم مل کر مولوی صاحب کو گرم کر لی۔ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو گرم کرنی، کیا ایک بریانی کو گرم نہیں کریں گے؟ ماحول بنا رہا ہوں، 2-3 ہنسی کی باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ قرآن پڑھا تو انہیں پڑھا لکھا، قرآن نہیں پڑھا امریکہ کی ڈگریاں بھی بیکار ہے۔ کیا حضرت؟ قرآن پڑھا، انہیں پڑھا لکھا آدمی، قرآن نہیں پڑھا آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریاں بھی جلا کر چائے پینے کے لائق تو ہو سکتی ہے، بتا کر جنت جا نہیں سکتے۔ یہ قرآن پاک کا علم ہے، جسے نبی کی خدمت میں پیش کرے سفارش میں حصہ مل جائے گا، خدا کے دربار میں پیش کر دے جنت میں جگہ مل جائے گا۔ پڑھو قرآن، پڑھو۔ اور ایک چھوٹا مذاق کرتا ہوں جو میری دلی تمنا ہے، شروع میں بھی کہا تھا میں، اب اور ایک بات سن لو، پیم بنا تو کئی بل نہ بنا تو بول کر بولا نہیں، اس میں سے دوسری بل کیا معلوم، نکاح سے پہلے قرآن سنانا نوشو، یہ تو نکاح سے نہیں۔ اللہ دیکھو کون کی اللہ کا ہے۔ قرآن پڑھو۔ آپ کو معلوم ہے کہ نور کے مسلمانوں، مردوں، نوجوانوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں گھروں کے اندر کتابوں میں رکھا ہوا قرآن آج رو رہا ہے۔
گھروں میں کاپوں میں رکھا ہوا قرآن رو رہا ہے. میری بہن، میری بچی، میری بھانجیاں، میری بھتیجیاں، تمہاری شادی میں ڈھیر سارے جہیز کے ساتھ قرآن لے کر جب گھر کو آتے ہیں، تمہارا پورا جہیز استعمال ہوتا ہے. اگر استعمال نہیں ہوتا تو صرف اللہ کا کلام استعمال نہیں ہوتا. اگر تیرے پلنگ کی طرح، تیرے بیرو کی طرح، تیرے کپڑوں کی طرح، تیرے دستر کی طرح اور تیرے استعمال میں آنے والی چیزوں کی طرح میری بچیاں، میری بھانجیاں، میری بہنیں، اگر تم قرآن کو استعمال کر لیتی، آج بات ہی کچھ اور ہوتی. آج بات ہی کچھ اور ہوتی. پڑھو قرآن، سمجھو قرآن. اس میں آپ کی مرضی کیا ہونا. پڑھو قرآن. پڑھاؤ اپنے بچوں کو قرآن. اٹھاؤ قرآن. فاتحہ بولوں، قرآن پر عمل کرتے ہیں تو بولیں. میں آپ کو یہ نہیں پوچھوں گا کسے قرآن پڑھنا آتا کسے نہیں آتا. تمہاری عزت میری عزت، میری عزت تمہاری عزت. سمجھ گئے؟ اسے جلسہ نہیں سمجھنا، تمہاری میری دوستی کی گفتگو سمجھنا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے چہیتے دوست تھے. کس کے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے. پوری تقریر ذہن میں رکھو. صحابہ، رسول، نہانا، جمعہ، اس پر بات آتے آتے یہاں تک آیا ہوں. اللہ مجھے یاد رکھ کر آپ تک پورے عنوان کو پیش کرنے کا موقع عطا فرمائے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. عورتیں توجہ کے ساتھ سنو. تمہیں رندو، ہمیں رندو، نوجوان رندو، بچے رندو، بڈھے رندو، جتنا موبائل کو اٹھا دینا کتا بھی نہیں بولتا، اس کا 50% بھی اگر قرآن کو اٹھا لیتے آج دنیا میں ہمارا راج ہوتا. یہ سچی بات ہے. میں بڑی گہری نظر ڈالتا ہوں زمانے میں. قرآن و